کسی پر اگر تشدد ہوا ہے تو اس کی حمایت نہیں کر سکتے، مگر بات کچھ اور ہے، اس لیے کہ عمران خان کی تاریخ ہے کہ اس نے تو کبھی اپنے عزیزوں کی میت، اس نے تو کبھی نعیم الحق اپنا قریبی دوست عزیز، اس کی میت کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تو اس کی طرف بار بار ریاست کو، ریاستی اداروں کو ٹکراؤ کی شکل کیفیت میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طوطے میں نہ صرف عمران خان کی بلکہ کچھ اور لوگوں کی بھی جان ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہو تو اس کے لیے تو یہ میں ایک کلپ آپ کو سنوا رہا ہوں، وعدہ معاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ اس میں تو عمران خان سمیت اسد عمر، اسد قیصر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، کوئی ایسا نام جو ان کی مین لائن کا بندہ ہو وہ نہ ہو، تو اس کے بعد اور یہ ان کی اشیر بات کے بغیر سٹیج سے یہ نعرے لگ سکتے ہیں؟ اگر ان کو آج تک کسی نے نوٹس نہیں کیا تو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ اگر تو صرف تشدد کی بات ہو تو کیا ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ کیا 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، حسین نواز کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ حوالاتوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو سلوک کیا جاتا رہا، اگر اس کا چوتھا حصہ بھی نواز شریف بتا دے، جو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ نواز شریف چوتھا حصہ بھی سچ بول دے تو پاکستان کے اندر خون ریزی ہو جائے۔ کمیشن کا فیصلہ آنا ہو تب باتیں کرتا ہے، اور میں نہیں کہتا۔ اس کے رائٹ لیفٹ جو ہیں، کیا فواد چودھری نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جج اور جرنل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں؟ کیا وہ بات میں نے کہی تھی کہ جناب خون لگا ہوا ہے فوج کے ہونٹوں کو؟ یہ بات فواد چودھری نے نہیں کہی؟ اور اگر یہ ساری باتوں کا نوٹس نہیں لیا گیا تو بات تو اس سے پھر بڑی ہے نا، بات اس سے بڑی ہے جو طوطے کو سنبھالا دینا، طوطے کو کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو قومی مفادات کا سودا ہوا اس پہ کہیں یہ طوطا زبان نہ کھول دے، اور اگر اس کی آزادانہ تفتیش ادارے کریں گے جو کہ اب کرنی چاہیے۔ اگر میرے جیسے بندے کا 14 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے تو بھائی اس کا 14 دن نہیں تو 12 دن ہی کر لیں، کم از کم پتا تو چلے قوم کو کہ حقائق کیا ہیں۔ میں کبھی بھی تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود وکٹم ہوں، مگر میں ساری تکلیفیں یا مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ اگر تکلیف سہتی ہے تو ریاست کے لیے، قوم کے لیے، اور اگر قوم ریاست خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس حد تک جانا چاہیے کہ کم از کم ریاست قوم محفوظ کی جا سکے سازش سے،
اصل سازش تو یہ ہے امریکہ لیٹر لہرانا اور اب ایکس آفیسر امریکہ سے مدد مانگنا، 62 لاکھ ماہانہ اس کو پے کرنا، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں چھوڑی، مگر اتنا کروڑوں روپیہ اپنی لابنگ کے لیے خرچ کرنا، یہ پیسہ پھر چندے سے تو نہیں آ سکتا، یہ تو کسی مفاد کے تحت کوئی دے گا، کوئی ریاست دے گی، کوئی ملک دشمن قوتیں دیں گی۔ میں کسی کو غدار نہیں کہتا، مگر جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا، کیا اس کے بعد بھی کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو تشدد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو نیا ریمانڈ لینے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ دو چیزیں سب کے سامنے 4 سالوں میں ملک کی تباہی اس حد تک کر دی ہے کہ جناب آج کسی بھی جماعت کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ اس ملک کو اس بھنور سے نہیں نکال سکتی، وہ چاہے میری جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں۔ ایک حقیقت ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمے سزائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں یا کچھ حصہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان 4 سالوں میں جس بھنور میں پھنس گیا اس سے نکالنے کے لیے ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے، نمبر 1 قیادت جو ہے، حقیقی قائد جو ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا۔ کسی کو اس نے 4 سالوں میں حال کر دیا ہے، مگر نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ کچھ پرفارم نہیں کر سکتی، کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اقتدار کے لیے، الیکشن کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اس لیے کہ جو 4 سالوں میں یہ طوطا جانتا ہے، یہ طوطے کو علم ہے کہ قومی مفادات، قومی راز کس کس کو دیے گئے، یہ طوطا جانتا ہے کہ اس کو بنی گالا کے شہری کو کون فیسیلیٹیٹ آج بھی کر رہا ہے، کون ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ اگر رات قومی ادارے انوالومنٹ اپنی نہ کرتے تو پنجاب وفاق کے ادارے آپس میں ٹکراتے تو کیا دنیا کو میسج جاتا اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا؟ آپ کی حیثیت میں پنجاب کے انتظامیہ کو حکم دیتے ہو اور یہ بات ایک حقیقت بن چکی ہے، ایک حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ چور بھی ہو، آپ ڈاکو بھی ہو، آپ اخلاقی قدروں سے بالکل ناآشنا ہو۔ آپ مدینہ کی ریاست کا ذکر کرتے تھے، آپ نے تو انڈیا کی ریاست میں جو مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر پاکستانیوں سے سلوک کیا۔ اس کی قوم، اس کے نوجوانوں کی پرورش کے لیے جو تم نے کردار ادا کیا قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ میں کہوں گا کہ طوطے کی آزادانہ تفتیش ہونی چاہیے، طوطے سے یہ باتیں اگلوانی چاہیے کہ 4 سالوں میں پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا میں پاکستان کے متعلق کیا منصوبہ بندی، عوام کے متعلق کیا منصوبہ بندی ہوئی۔ ہم اس طوطے سے یہ ضرور پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے جو شخص ہے، جس کی جان ہے، اور اس کے پیچھے بھی
آج کوئی با اثر جو ہے اس کا نام پبلک ہونا چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے، تاکہ یہ سازش یہیں رک جائے، ملک کو مزید نقصان نہ ہو جائے، پاکستانی قوم مزید جو ہے تقسیم نہ کر دی جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں تھا، ہم کسی طور پر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا نہ پہلے ذکر کرنا چاہتے تھے نہ آج کرنا چاہتے ہیں۔